السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہر ایمان والے کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دیکھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب غافل ہو جاتا ہے اور غافل جب وہ ہو گیا تو سمجھو وہ انسان بڑا کمزور ہو جایا کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ مسلمان کتنا غافل ہو چکا ہے اور غفلت کی وجہ کیا ہے۔ آج اگر انسان مسجد میں بھی جاتا ہے اور جانے کے بعد دعا یہی کرے، مولا میرا گھر اچھا ہو، مجھے پیسہ خوب عطا ہو، مسجد تو مسجد اگر اسے شب قدر بھی ملے، شب برات جیسی راتیں بھی اس کو میسر آئیں، شب معراج جیسی راتیں اس کو میسر آئیں، وہاں بھی کھڑے ہو کر کے یہی دعا مانگے کہ مولا میرا بینک بیلنس بڑھ جائے، میرے گھر اچھا ہو جائے، میرے تمام چیزیں بڑھیا ہو جائیں، یہاں تک کہ اگر وہ مکہ مکرمہ کے پاس بھی جا کر کے صرف اپنی دنیا کے ہی لیے دعا مانگتا ہے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سمجھو وہ انسان غافل ہو چکا ہے۔ یہ غفلت میں جانے کی ایک نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی بچو جو غافل ہو چکے ہیں، جو غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، ان کی صحبت سے بھی بچو۔ کیوں؟ آقا کریم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے، انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے۔ کتنے بڑے جملے میرے حضور نے ارشاد فرمائے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں ہم کس سے دوستی کر رہے ہیں، کس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، کہیں ایسا تو نہیں یہ انسان غافل تو نہیں ہے، کہیں اس کی غفلت کی وجہ سے میں تو غفلت میں نہیں چلا جاؤں گا۔ ایسے لوگوں سے بچنے کی بڑی ضرورت ہے۔ آج آپ حالات دیکھیں بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، مگر ہم غفلت میں ابھی تک سوئے ہوئے ہیں۔ ہم نے غفلت کو اختیار کر لیا ہے، ہم غفلت کے اندر آج پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں یہ دنیاوی دولت ہے، یہ دنیا انسان کے دل میں رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ دولت اور یہ دنیا جو ہے انسان اپنی جیب میں رکھتا ہے۔ دل تو اللہ نے ایک ہی دیا ہے، اس ایک ہی دل میں اللہ اس کے رسول کو رکھو، اللہ اس کے رسول کی محبت کو رکھو، اور ایسا رکھو خدا کی قسم دنیا کچھ بھی کہتی ہو، دنیا کچھ بھی کرتی ہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں کام وہ کرنا ہے جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہو جائیں۔ اگر وہ راضی ہو گئے تو دنیا بھی تمہاری ہوگی، آخرت بھی تمہاری ہوگی۔ آپ دیکھیں ایک اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابیہ ہیں جن کا نام حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ بیان فرماتی ہیں کہ جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا ابتدائی دور تھا، اس وقت اس قدر مسلمانوں پر وہاں مشرکین اتنا ظلم کیا کرتے، اتنا ظلم کرتے، اور وہ زنیرہ فرماتی ہیں کہ میرے اوپر لوگوں نے اتنا تشدد، اتنا مار ماری، مگر میری آنکھوں سے روشنی چلی گئی۔ تو مشرکین کی عورتوں نے مجھے طعنہ دیا اور کہا تم نے ہمارے خداؤں کو چھوڑا تو تمہاری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، تم نابینا ہو گئیں۔ مگر آپ دیکھیں یہ غافل نہیں تھیں، یہ حضور کی صحابیہ تھیں۔ ان کا یقین اتنا پختہ تھا اللہ اس کے رسول پر، اتنا پختہ ایمان تھا، اور ایسا ایمان آج ہمارا تمہارا ہونا چاہیے۔ آج ایسا ایمان کی ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں اے عورتوں خاموش رہو، میرا دین کوئی کمزور دین نہیں ہے، ہم اللہ اس کے رسول پر بھروسہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ اللہ نے چاہا تو میں آج سوؤں گی اور صبح جب اٹھوں گی تو اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ میری آنکھوں کو واپس کر دے۔ ایسا ہی ہوا جب وہ رات کو سوتی ہیں، سونے کے بعد جب صبح کو اٹھتی ہیں تو اٹھنے کے بعد آپ نے کیا دیکھا کہ جو آنکھوں کی روشنی آپ کی چلی گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آنکھوں کی روشنی کو واپس عطا فرما دیا۔ یعنی حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرما دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ دنیاوی باتوں پر، دنیا کی آرائشوں میں کچھ بھی فلاح اور کچھ بھی نہیں ہے۔
اگر کچھ ہے تو اللہ اس کے رسول کی محبت میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے۔ وہ انسان بھی غافل ہو جاتا ہے جو اللہ سے دور ہو جائے، وہ غافل ہے وہ انسان جو اللہ کا تذکرہ نہ کرے، اللہ رسول کی باتیں نہ کرے، اللہ کی تسبیح و تحلیل نہ بیان کرے، وہ انسان بھی غافل ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ آج مال و دولت کے چکر میں انسان اتنا غافل ہو چکا ہے، مسلمان اتنا غافل ہو چکا ہے کہ خدا کی قسم ایسی غفلت ہمارے اور تمہارے اندر، یہ دولت جو ہے دل میں بسانے کی چیز نہیں ہے۔ اس دولت کو اللہ اکبر آپ دل میں نہ رکھ کر کے جیب میں رکھیں، دل میں رکھنا ہے اللہ اس کے رسول کو رکھیں۔ اللہ اس کے رسول کو اگر دل میں رکھیں گے تو یاد رکھیں ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی چیز ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے کچھ چیزوں کو غنیمت سمجھا کرو۔ ایک جوانی کو بڑھاپے میں آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، جب تک آپ کا بڑھاپا نہیں آتا ہے اس جوانی میں اللہ کی عبادت کرو۔ مال تمہارے پاس ہے، مالدار ہیں آپ، اس مالداری پر آپ فخر کریں، مگر اس مالداری کو اگر غریبی میں تبدیل ہو جائے اس سے پہلے اپنے مال کو نیک راہ میں خرچ کرو۔ پھر غریبی اگر کہیں آ گئی، کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا بے نیاز ہے، وہ چاہے تو بادشاہوں کو فقیر کر دیتا ہے اور فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات آپ نے سنے بھی ہوں گے اور پڑھے بھی ہوں گے۔ فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، مالداری کو غریبی آنے سے پہلے غنیمت جانو، اور فرماتے ہیں زندگی جو تمہیں اللہ نے دی ہے اس زندگی کو موت سے آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے۔ آج لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، لوگوں نے ہم سے کہا تمہاری تو عمر بہت ہے، ابھی تو تمہارا ہوا کیا ہے، ابھی تو تمہیں بہت جینا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں یہ لوگوں کی باتیں ہیں، یہ لوگ جو کہتے ہیں اس میں نہیں پڑنا، انسان کی زندگی کا بھروسہ پل بھر کا بھی نہیں ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں ماشاءاللہ، اور آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکیوں کی طرف آپ جلدی آمادہ ہوا کریں۔ جلدی، کہ موت کا بھروسہ نہیں ہے۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیکیوں کو جلدی کر دیں، نہیں۔ اگر آپ کو نیکی آج کرنی ہے تو آپ یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کام کل کر دوں گا یا یہ کام میں پرسوں کر دوں گا۔ آج ہی کرنے کا موقع ہے تو آج ہی کریں۔ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا ہو، کسی کو راستہ طے کرانا ہو، کسی کو اللہ اکبر مدد کرنی ہو، یہ بھی نیکیوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور مال اللہ نے دیا ہے تو اس کو راہ خدا میں خرچ کریں۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھاتے ہیں، پڑھانے کے بعد آپ نے جیسے ہی نماز مکمل ہوئی سلام پھیرا اور جلدی سے آپ اٹھ کر کے چلے گئے اپنے حجرے کے اندر، سلام پھیرتے ہی دعا بھی نہیں کی۔ صحابہ کرام بڑے حیران کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا، آج اتنی جلدی اٹھ کر کے میرے آقا کیوں گئے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں میرے آقا نے کس طریقے سے ہمیں جینے کا طریقہ بتایا ہے۔ دنیا ہمارے دل میں اگر آ گئی جس وقت تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ میرے آقا نے جب میرے آقا واپس تشریف لے کر کے آئے جلدی سے، تو لوگوں نے حضرت صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آج سے پہلے کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا، آج کیا وجہ تھی کہ آپ سلام پھیرتے اٹھ کر کے چلے گئے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے کچھ جنگ میں جو مال غنیمت اکٹھا ہوا تھا وہ سارا کا سارا میں نے تقسیم کر دیا، لوگوں میں بانٹ دیا تھا، مگر ایک سونے کا تھوڑی سی چیز میرے گھر میں رہ گئی تھی۔ میں نے نماز پڑھ کے سلام پھیرا تو میں نے سوچا کہ وہ سونے کی چیز میرے یہاں پڑی نہ رہ جائے اور رات ایسے ہی نہ گزر جائے کہ وہ سونا میرے گھر میں پڑا رہے۔ میں اس لیے جلدی چلا گیا کہ میں نے جو ہے وہ سونے کی چیز کو جلدی سے لیا اور اس کو بھی راہ خدا میں خرچ کر دیا، صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد میں آ کر کے پھر دعا میں انشاءاللہ شامل ہوا۔ یعنی نیکی اللہ اگر کرنے کا موقع دے آپ کو تو جلدی کریں، جلدی سے نیکی کریں۔ انسان کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اور اس دنیا کو اپنے دل میں نہ رکھیں۔ اپنے دل میں اگر رکھنا ہے تو اللہ اس کے رسول کو رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمیں اور آپ کو ہر آفات و بلیات سے ہم سبوں کو محفوظ عطا فرمائے۔